بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم. عزیزان گرامی، بحمد اللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ یہ ماہ مقدس مبارک مہینہ آج مبارک دن نصیب فرمایا ہے. سبحان اللہ. ہر ایک کو خوشی ہے، پوری کائنات کو خوشی ہے. اس خوشی کی دلیل یہاں بھی ہے کہ کتنی اعلیٰ انتظام ہمارے پرنسپل صاحب فرید احمد ساجد صاحب نے فرمایا ہے. یہ ان کی عقیدت کا بجن ثبوت ہے. سبحان اللہ. اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشنودی کے لیے انہوں نے جو انتظام کیا ہے، اپنی آخرت کو بہتر بنایا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر ایک کو یہ شوق نصیب فرمائے. بیان برخورداران نے بہت اچھے کر لیے ہیں. برخورداران نے بہت اچھا بیان کر دیا ہے. عزیز القدر شمائل الشرف نے علمی باتیں بہت کی ہیں اور کاف حرف پر بیان کیا ہے. الحمدللہ علی احسانہ، اللہ تعالیٰ ان کے علم عمل میں ترقی عطا فرمائے. آمین. آخری کتابوں میں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جلدی فاضل اجل بن کر آپ کے پاس دوبارہ واپس آئیں. ان کے چھوٹے بھائی برخوردار بلیغ اشرف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت اور عشق اور چہرہ مصطفیٰ پر بیان کیا ہے. ماشاءاللہ بڑی محبت سے بیان ہوا ہے. اللہ تعالیٰ یہ حاضری قبول فرمائے. اب گرمی کا موسم ہے، دوسرا جلوس بھی غالباً پہنچ گیا ہے، تو میں چند منٹ کے لیے صرف دو چار باتیں کر کے ختم کرتا ہوں. اللہ فرماتے لقد، البتہ تحقیق، تاکید سے فرمایا کہ میری پکی بات سمجھو کہ من اللہ ہو، اللہ نے بے شک احسان فرما دیا ہے. سبحان اللہ. اس پر علی المؤمنین، دل سے تصدیق کرنے والوں پر احسان فرما دیا. سبحان اللہ. سبحان. اب ہم جتنی بھی جمع ہیں اور جہاں جہاں بھی جلوس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہیں، جلوس بڑے بڑے عظیم الشان ہیں، تمام عشاق کرام جمع ہیں، یہاں بھی جمع ہیں اور آگے بھی انتظار میں ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے احسان ایمان والوں پر جو فرمایا ہے تو ایمان والے ہی تو یہ خوشیاں منائیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا ہے تو لہذا جو احسان مانتے ہیں، جو احسان سمجھتے ہیں، وہی تو خوشیاں منا رہے ہیں اور مناتے آئے ہیں، منا رہے ہیں، مناتے رہیں گے. سبحان اللہ. اب ایمان کی تشریح و لمبی چوڑی ہے. قاضی بیضاوی نے بڑی بڑا کلام کیا ہے اور دیگر مفسرین نے بھی کلام کیا ہے. مطلب یہ کہ ایمان کا معنی مفہوم تصدیق قلبی، دل سے تصدیق کرنا کہ جو کچھ فرمایا گیا ہے یہ حق ہے. مثلا قرآن میں اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا. المراد بالنور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نور سے مراد محمد کریم علیہ السلام کی ذات گرامی. اس کی دل سے تصدیق کرنا کہ واقعی مصطفیٰ نور ہے تب وہ مومن ہے. سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے غیب کی خبریں بتانے والا محبوب، ہم نے تمہیں پوری کائنات میں حاضر و ناظر بنا کر بھیجا ہے. دل سے تصدیق کرنا کہ واقعی وہ حاضر و ناظر ہے تو اسی کو یقین کامل کہتے ہیں، اسی کو تصدیق کہتے ہیں. ایسے مومن پر رب نے احسان فرمایا. سبحان اللہ. اسی طرح اللہ نے فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. وہ عالم الغیب اپنا خاص غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا، جب رسولوں میں سے پسند کر لیتا ہے. اس نے پسند ہی محبوب کو کیا ہے جو اپنا سارا غیب ظاہر کر دیا ہے. جو یہ تسلیم کر لے کہ میرے محبوب کو اللہ نے کل غیب عطا فرمایا ہے، دل سے مان لے، اسی کو مومن کہتے ہیں، اسی پر احسان ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
اسی پر تو احسان ہے، ہم مومنین پر احسان ہی ہم پر ہے، احسان ہی ہم پر ہے جو دل سے تصدیق کرنے والے ہیں، کیونکہ ایمان کا تعلق دل سے ہے۔ زبان تو اقرار کرتی ہے، زبان سبب اقرار ہے اور دل سبب تصدیق ہے۔ ادھر تصدیق ہوگی تو یہ زبان بھی فائدہ دے گی، ادھر تصدیق نہیں، زبان فائدہ نہیں دے گی۔ زبان سے کلمے پڑھنے والے بہت ہیں، اللہ نے فرمایا یقولون بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، اس زبان سے تو کلمہ پڑھتے ہیں، دل ان کی کلمہ نہیں پڑھتی ہے، کبھی مومن نہیں ہے۔ مومن وہی ہے زبان بھی کلمہ پڑھے، دل بھی تصدیق کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، ہاں صحیح، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ وہ زبان بھی کلمہ پڑھے، دل بھی تصدیق کرے، اور زبان ترجمان دل کی ہے، دل کی ترجمان زبان ہے، اصل دل ہے، اصل دل ہے۔ جس نے اپنے دل کو یار کے حوالے کر دیا مومن وہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات۔ اپنے دل کو محبوب کے حوالے کر دیا، میرا دل نہیں ہے، یہ میرا دل بھی تیرا غلام ہے، یہ میرا دل بھی تیرا غلام ہے۔ میں فقط عاشق نہیں، میرا دل بھی تیرا عاشق ہے، میری روح بھی تیری عاشق ہے، میرا باطن بھی تیرا عاشق ہے، میرا ظاہر بھی تیرا عاشق ہے، میری زبان بھی تیری عاشق ہے۔ ہم سب تیرے عاشق ہیں، جو دل سے مانے، ان پر اللہ نے احسان فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا ہے۔ تو وہ کون ہے؟ وہ سیدنا صدیق اکبر ہے، وہ سیدنا فاروق اعظم ہے، وہ سیدنا عثمان ذی النورین ہے، وہ سیدنا مولا کائنات ہے، وہ سیدنا ابو ہریرہ ہے، وہ سیدنا حضرت سعد بن وقاص ہیں۔ یہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اپنے آنکھوں سے اپنے محبوب کا مکھڑا دیکھا، سبحان اللہ، سبحان، کیا بات، اپنے آنکھوں سے محبوب کا بار 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 مکھڑا دیکھا ہے، اور مکھڑا دیکھ کر پھر وہ دل سے مان گئے، پیارے ہم نے مان لیا کہ تو وہاں کا ہے یہاں کا نہیں، کیا بات ہے، کیا تو وہاں کا ہے یہاں کا نہیں، وہی لامکاں کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہ نبی ہے جن کے ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ میرے فرید پاک نے بھی فرمایا، جناب فرید احمد صاحب ساجد سماعت کریں، میرے فرید نے فرمایا محبوب کو دیکھ کر سرکار کے جمال کو دیکھا، سرکار کے کمال کو دیکھا، سرکار کے حسن کو دیکھا، سرکار کے تجلیات کو دیکھا، اور کائنات کو بھی دیکھا، پھر زمین کو بھی دیکھا، آسمانوں کو بھی دیکھا۔ پھر کہتا ہے پیارے میں تو بہت کو دیکھا، نہ تم فرشی نہ تم عرشی۔ کیا بات، کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پیارے میں نے سب کو دیکھا، ساری کائنات کو تھا، نہ تم فرشی نہ تم عرشی نہ تم فرشی، عرش کے بھی نہیں ہو، عرش نہیں تھا تو پہلے موجود تھا، فرش نہیں تھا تو پہلے موجود تھا۔ اگر تو یہاں کا ہوتا تو یہاں رہتا، پھر یہاں سے لامکان نہ پہنچتا، اگر تو عرش کا ہوتا عرش تک رہتا، پھر لامکان نہ پہنچتا، معلوم ہوا تو پہلے سے ہے، وہ تیرا علم بلند ہے، لہذا نہ تو عرشی نہ تو فرشی نہ تو ارضی نہ فلکی ہو، نہ زمین کا ہے نہ آسمان کا ہے، نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا ہے، کہاں کا ہے؟ ذات مقدس نور محبوب۔ ارے محبوب کو دیکھنا ہو نگاہ فرید سے دیکھو، کریم کو دیکھنا ہو نگاہ فرید سے دیکھو، وہ دیکھ کر فرما رہے ہیں پیارے نہ تم عرشی نہ تم فرشی نہ ارضی نہ فلکی ہو، کون ہو؟ ذات مقدس، تو تو ہر عیب سے پاک ہے، تو تو ہر نقاص سے پاک ہے، تو تو بالکل پاکن پاک ہے، سبحان اللہ، تو تو پاکن پاک ہے، تو تو پاکن پاک ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے فرید تو کہتا ہے تو پاکن پاک ہے، مجھ سے پوچھ میں نے کیا کہا ہے؟ بھئی زکی ہے میرا محبوب تو غلاموں کو کہ دلوں کو بھی پاک کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات، واہ واہ۔ فرید تو نے تو کہا کہ پیارے تو پاک ہے، میں کہتا ہوں ایسا پاک ہے کہ دوسرے
دوسروں کو پاک کرنے والا سبحان اللہ میں ان کا تزکیہ باطن کرتا ہے، یہ باطن کو پاک کرتا ہے، باطن کو مزکا کرتا ہے، باطن کو مصفا کرتا ہے، خود پاک ہے، غلاموں کو پاک کرنے والا ہے۔ اس لیے فرید نے کہا ذات مقدس ہے، تو پاک ذات ہے، مقدس ذات ہے، تقدیس تیرے لیے ہے، قدوسیت تیرے لیے ہے، تقدس تیرے لیے ہے، پاکیزگی تیرے لیے ہے، ذات مقدس، نور معلا۔ کیا بات ہے، تو پاک بھی ہے، نور بھی ہے۔ نور کسے کہتے ہیں؟ النور هو ظاہر لنفسہ و مظہر لغیرہ، جو خود تو ظاہر ہو سورج کی طرح، اندھیرا ہو تو سورج کی روشنی آئے وہ روشن کر دیتا ہے، اسی کو نور کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا بات، محبوب سے پہلے اندھیرا تھا، یہاں اندھیرا تھا، جب آیا ہے تو منور کر دیا ہے، روشن کر دیا ہے، خود ظاہر تھا اب دوسروں کو ظاہر کر دیا ہے، جو آپ ظاہر ہو دوسرے کو ظاہر کرنے والا ہو اسی کو نور کہتے ہیں، یہی تو صفت مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، واہ صحیح، کیا بات، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ سبحان اللہ۔ یہی تو اندھیروں کو دور کرنے والا ہے، لہذا نور تو یہی ہے، لہذا ذات مقدس نور معلا۔ پیارے تو فقط نور نہیں ہے، نور تو سورج بھی ہے، نور تو چاند بھی ہے، نور تو ستارے بھی ہیں، یہ فقط نور ہے، تو نور معلا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا بات ہے، نور معلا یعنی بلند والا، بلندی والا نور، بڑی علو والا نور، بلندی والا نور۔ کتنا بلندی؟ سورج کی بلندی آسمانوں تک ختم ہے، چاند کی بلندی آسمانوں تک ختم ہے، ستاروں کی بلندی آسمانوں تک ختم ہے، ملائکہ کی بلندی آسمانوں تک ختم ہے، جبریل کی بلندی سدرۃ المنتہا تک ختم ہے، ان سب کی بلندی ختم ہے، عرش کی بلندی عرش تک بلند ہے۔ میرا محبوب سب کو قدموں کے نیچے چھوڑ کر شب معراج لا مقام پہنچ گیا، یہ علو ہے، یہ نور معلا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، یا گوست زندہ باد۔ یہ نور معلا ہے، جب یہ نور معلا ہے، بلند و بالا ہے، اس کی بلندی تک نہ کوئی پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی پہنچ سکتا ہے قیامت تک، نہ پہلے کوئی پہنچا ہے۔ سب سے بلند مقام میرے محبوب کو عطا ہوا ہے، اور وہ کہاں عطا ہوا ہے؟ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، جس وقت اس کے قرب ذات میں گئے، اور یہ قرب ذات کی بلندی کسی کو حاصل نہیں ہے، ہوئی ہے تو میرے مصطفیٰ کو ہی ہے، اس لیے وہ نور معلا۔ سبحان اللہ۔ کیا بات ہے، کیا بات، اس لیے وہ نور معلا ہے، وہ نور معلا ہے۔ لیکن پیارے یہ ساری صفتیں میں دیکھ رہا ہوں، ذات مقدس بھی تیری ہے، نور معلا بھی تو ہے، پھر تو کیا بن کر آیا ہے؟ پیارے لباس پہن کر آیا ہے، آئے وچ انسان کے، سبحان اللہ، کیا بات، سبحان اللہ۔ آئے وچ انسان کے، یہ تیرا احسان ہے کہ انسانی شکل و روپ میں آیا ہے، تاکہ تیرے دامن سے وابستہ ہونے کے لیے ہمیں آسانی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر وہ نور کی صورت میں آتے تو کائنات نہ رہتی، سب جل کر خاکستر ہو جاتے۔ یہ اس کا احسان ہے، یہ اس شکل کو قبول فرمایا، یہ اس کا احسان ہے، اس کی مرضی اپنی ہے اور اس کی پسند اپنی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، تو بے عیب بھی پیدا کیا گیا، اور جس طرح تو نے چاہا اللہ نے تیری صورت اسی طرح بنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا بات، کیا بات۔ کیا بات، ہر شخص کی صورت رب کی مشیت پر ہے، خدا کی قسم ہے، میری صورت رب کی مشیت پر، ساجد صاحب کی صورت رب کی مشیت پر، شیخ طارق کی صورت رب کی مشیت پر، بہاؤدین صاحب کی صورت رب کی مشیت پر، خدا شمائل کی صورت رب کی مشیت پر، سب کی صورت رب کی مشیت پر۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جس طرح چاہتا ہے ماؤں کے پیٹوں میں، تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری تصویریں شکلیں بناتا ہے، لیکن واحد یہ شخص ہے کہ پیارے جس طرح تو نے چاہا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات۔ سبحان اللہ۔ تو نے جس طرح چاہا
کہ میرے نور پر میرے حسن پر اس طرح پردہ ہو، یہ سر اقدس اس طرح مدور ہو، میں نے اسی طرح بنا دیا۔ تو نے چاہا میری پیشانی کشادہ ہو، میں نے اسی طرح بنا دی۔ تو نے فرما میرے سرمگین چشم پاک، میں نے اسی طرح بنا دی ہے۔ تو نے چاہا میرے ابرو مبارک قوس کی طرح، میں نے اسی طرح بنا دیے۔ تو نے چاہا میری بینی مبارک منور ہو، میں نے اسی طرح بنا دی۔ تو نے چاہا میرے رخسات منور ہو، میں نے اسی طرح بنا دی۔ تو نے کہا میرے لب آئے لطیف الطف ہوں، میں نے اسی طرح بنا دیے ہیں۔ تو نے چاہا کہ تیرے دندان مبارک نور کے لچھے ہوں، میں نے اسی طرح۔ سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات، کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واہ کیا جس طرح تو چاہتا گیا میں اسی طرح بناتا گیا۔ شان مصطفیٰ، واہ شان مصطفیٰ، باقیوں کو بنایا اپنی مرضی سے، یار کو بنایا محبوب ان کی مرضی سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ کیا بات، باقی کو بنایا اپنی مرضی سے، محبوب کو بنایا اپنے محبوب کی مرضی سے۔ جس طرح تو نے چاہا میں نے اسی طرح بنایا۔ کیوں محبوب کے چاہنے کو کیوں مقدم کرتا ہے؟ اس لیے کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضا کا، ساری خدائی تو میری رضا کی طلبگار ہے، محبوبہ میں تو تیری رضا کا طلبگار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات، کیا بات، اوئے ساری خدائی تو میری رضا کی طلبگار ہے۔ شالا رب راضی ہوتا ہے، میں کہتا ہوں شالا مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، واہ کیا بات، واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم کہتے ہیں رب ہم پر راضی ہو جاؤ، اوئے رب کہتا ہے میرا محبوب راضی ہو جاؤ۔ فلنولینک قبلۃ ترضاھا، میں نے کعبے کو قبلہ بنایا اس لیے تو راضی ہو، سبحان تو اللہ، راضی ہو، سبحان اللہ، تو راضی ہو، تو راضی ہو، تو راضی ہو۔ فلسوف یعطیک ربک فترضی، میں سب کو دے دوں گا تجھے راضی کر دوں گا، جب تک تو راضی نہ ہوگا میں راضی کر دوں گا۔ سرکار نے فرما سن لے ولن ارضا حتی انکار واحد من امتی فی النار، اگر میرا ایک غلام گناہگار دوزخ میں رہا میں مصطفیٰ تجھ پر ہرگز راضی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس طرح محبوب چاہتا گیا اسی طرح بناتا گیا، جس طرح محبوب نے چاہا اسی طرح وہ دیتا گیا، اسی طرح وہ بناتا گیا۔ لہذا چاہا اس نے بنایا اس نے، اور پھر عاشق ہونے کا مقام عاشقوں کو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، واہ صحیح، عاشق ہونے کا مقام اس شاک کو عطا فرمایا۔ ارے احسان ہم پر ہے، اس لیے ہم گلی کوچوں میں آج خوشیاں منا رہے ہیں، گلی کوچوں میں خوشیاں منا رہے ہیں، سڑکوں پر خوشیاں منا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ہے ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، 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 ہم بھی خوشیاں منا رہے ہیں، رب دیکھ ہم خوشیاں منا ماشاء صاحب نے خوشی منائے، رب دیکھ لے، یہ انتظامات دیکھ لے، یہ محبت کا ثبوت ہے، یہ دیکھ لے انتظامات دیکھ لے، یہ خوشی منا رہے ہیں۔ شیخ طارق خوشیاں منا رہا ہے، بہاؤالدین صاحب خوشیاں منا رہے ہیں، یہ جتنی بھی ہمارے مرید بیٹھے ہیں اس میں یہ بھی خوشیاں منا رہے ہیں، ہماری اولاد بیٹھی ہے یہ بھی خوشیاں منا رہی ہے، پوری کائنات خوشیاں منا رہی ہے۔ ارے سب میں خوشی ہے، سب میں خوشی ہے، ارے عاشق کو خوشی ہے، مومن کو ہر عاشق کو خوشی ہے، ہر مومن کو خوشی ہے، غیر مومن کو خوشی نہیں، مومن کو خوشی ہے، غیر عاشق کو خوشی نہیں، عاشق کو خوشی ہے۔ ہم عاشق ہیں، ہم مومن ہیں، خوشی ہم کو ہے، خوشی جب ہم کو ہے تو پھر احسان بھی ہم نے سمجھا ہے، اس لیے خوشیاں بھی ہم منائیں۔ میں کہتا ہوں جو اس جلوس میں محبوب کے میلاد کی خوشی میں شامل ہوتا ہے وہ بخشا گیا، وہ بخشا گیا، محبوب کے وسیلے سے کہہ رہا ہوں وہ بخشا گیا۔ آپ بھی یہاں بخشے ہوئے آگے جلوس آ رہے بخشے ہوں گے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔